اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ابتدائی باتیں، تمہیدی باتیں اور عظمت قرآن کے بارے میں بیان ہوا۔ اب درس قرآن کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابتدا اذا کا جس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو تعلیم دی، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ شیطان سے پناہ مانگیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تو قرآن کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرتے ہیں کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ارشاد خداوندی ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن پڑھیں تو پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ مولانا عبدالحمید سواتی صاحب لکھتے ہیں تعوذ کا معنی پناہ طلب کرنا۔ قرآن و سنت میں مختلف شرور اور فتنوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ تعوذ اللہ کے ذکر کی ایک قسم ہے، اور کل تعوذ ذکر کی جو اقسام ہے کل 10 ہے، جن میں سے تعوذ بھی ایک قسم ہے۔ اور ذکر کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے ان ذکرتنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جو مجھے اپنے جی میں یاد کرے گا میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کروں گا۔ وَإِن ذَكَرْتَنِي فِي مِلَائِن، اور ذَكَرْتُهُ فِي مِلَائِهِمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، جو آدمی مجھے کسی مجلس یا گروہ میں یاد کرے گا تو میں اس کا ذکر ان سے بہتر گروہ میں کروں گا۔ ذکر قلبی ہوتا ہے اور لسانی بھی، تاہم لسانی ذکر آسان ہے۔ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قلبی یا نفسی ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے انسان اپنے قلب اور ذہن سے اللہ کے انعامات کو یاد کرے پھر اس کا شکر ادا کرے۔ یہ قلبی ذکر کا علمی انداز ہے۔ البتہ اصحاب طریقت لوگوں کا معمول یہ ہے وہ اندر جانے والے اور باہر آنے والے ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ذکر کی 10 اقسام میں سے پہلی ذکر تسبیح ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کا خوب ذکر کرو، اس کی تسبیح بیان کرو صبح بھی شام کے وقت بھی۔ تو پہلا ذکر تسبیح ہوا۔ اور ذکر کے 10 قسموں سے دوسری قسم تحمید ہے، بندہ اپنے رب کی تعریف بیان کرے، کہے الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مستحق صرف خدا تعالیٰ ہے کہ تمام داخلی اور خارجی انعامات کو وجود دینے والا وہی ہے۔ تیسرا نمبر پر ذکر کا جو ہوتا ہے وہ تکبیر ہے۔ تکبیر جس کے ذریعے اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جب کوئی اہم کام انجام دیا جائے تو اپنے ذوق کے پیش نظر زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ذکر کی چوتھی قسم تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے ذریعے شرک کی نفی، خدا کی الوہیت کا ثابت کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق مالک مربی نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ ذکر کی پانچویں قسم حوقلہ، حوقلہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ یہ تفویض اور توحید کا کلمہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور 6 نمبر پر حسبلہ، ذکر کی ایک قسم حسبلہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مفرد کلمہ حسبی اللہ، جمع کلمہ حسبنا اللہ آتا ہے۔ ہر مشکل وقت میں اس کلمے کا ورد خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ 7ویں قسم بسملہ، یہ بسملہ بھی ہر کار خیر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ تو یہ 7ویں قسم ہے۔ 8ویں استعانت ہے، اللہ سے مدد کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔
کیونکہ مافوق الاسباب اعانت خدا تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا المستعان، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا مدد اللہ سے طلب کی جائے۔ تبارک، اللہ کا ذکر لفظ تبارک ساتھ، جیسے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور اسی فتبارک اللہ احسن الخالقین بھی ہے۔ 10واں ذکر تعوذ ہے، ذکر کی قسموں میں سے 10ویں قسم تعوذ ہے۔ تو تعوذ کی ضرورت اس دنیا میں کوئی بھی کام انسان کرنا چاہے، خواہ نیکی کا و برائی کا، توفیق عزی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا وہ کوئی کام از خود انجام دے سکتا ہے، مگر یہ کام ہر قدم پر نصرت خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جب کوئی آدمی نیک کام انجام دیتا ہے، اس کو طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں تاکہ یہ کام پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکے۔ طرح طرح کے شرور اور فتنے راستے میں حائل ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو تعلیم دی گئی کوئی بھی اچھائی کا کام شروع کرے پہلے اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ انسان کے حق میں علم و عمل دونوں مفید ترین چیزیں ہیں، ہر انسان دونوں چیزوں کا محتاج، علم میں عقیدہ بھی شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کا عقیدہ اور فکر پاک ہو۔ اچھا